اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کمپلیٹ اردو گرامر کا سلسلہ جو ہم نے ابتدا کی تھی وہ بنیادی کچھ قواعد اور گرامر کی بات کی، اور پھر علم بیان کی بنیادی تعریف پر غور کیا اور چند مثالیں۔ اب جو ہے اسی سلسلے کا اب جو یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اس میں اب ہم علم بیان کے جو ارکان ہیں ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں الگ الگ۔ چلیے جی، سب سے پہلے ہیں تشبیہ، اس کے بعد ہے استعارہ، اس کے بعد ہے مجاز مرسل، اور اس کے بعد ہے کنایہ۔ یہ چار ارکان ہیں یا چار چیزیں جن کے اوپر علم بیان کا انحصار ہے۔ سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تشبیہ۔ لغوی معنی کیا ہیں جی؟ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس کی اصطلاحی معنی اس کے کیا ہیں، تشبیہ کے لغوی معنی، اور آخر پہ آپ لکھ دیں کہ ہیں۔ اب اصطلاح میں تشبیہ سے مراد، یا علم بیان کی روح سے تشبیہ سے مراد کسی خوبی یا خامی کی بنا پر کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، رخسار پھول کی مانند ہیں، گردن سراہی کی طرح ہے، دانت موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ تشبیہ کی مثالیں ہیں۔ اب ہم آگے ہم آ رہے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں تشبیہ کے ارکان کی۔ سب سے پہلے مشبہ، پھر مشبہ بہ، حرف تشبیہ، پھر ہے وجہ تشبیہ، اور پھر ہے غرض تشبیہ۔ اب ہم ایک نثری مثال لیتے ہیں۔ ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے، اب یہاں پر ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی ہم نے کرنا ہے الگ الگ۔ یہاں پر مشبہ کیا ہے اور مشبہ بہ کیا ہے؟ مشبہ بہ، اب آپ دیکھیے آسان سی بات ایک دیکھیے گا۔ مشبہ کے حروف کتنے ہیں؟ میم شین بے ہے، 4۔ مشبہ بہ کے کتنے حروف ہیں؟ 4 اور 2 6۔ مشبہ بہ میں حروف زیادہ ہیں، مشبہ میں حروف کم ہیں۔ اور جو خوبی اور خامی ہوتی ہے تشبیہ میں، جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے، یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ مشبہ بہ میں زیادہ ہوتی ہے اور مشبہ میں کم ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اوپر میں نے مثالیں دی، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب پانی ٹھنڈا ہے یا برف زیادہ ٹھنڈی ہے۔ رخسار پھول کی مانند خوبصورت ہیں یا نرم ہیں، تو مجھے بتائیے نرم پھول زیادہ یا رخسار پھول زیادہ ہے؟ گردن سراہی کی مانند کی طرح ہے، تو لمبی سراہی ہوتی ہے یا گردن سراہی؟ دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، تو سفید کیا ہے؟ موتی یا دانت موتی؟ تو جو مشبہ بہ ہے وہ ہمیشہ اس میں خوبی یا خامی زیادہ ہوتی ہے۔ خامی والا کوئی جملہ ہم لکھنا چاہیں تو ہم لکھ سکتے وہ کوئلے کی طرح کالا ہے۔ اب کوئلے کی طرح کالا ہے، اب کوئلہ زیادہ کالا ہوتا ہے یا بندہ؟ کوئلہ زیادہ کالا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو مشبہ بہ ہے، جس کے حروف زیادہ ہیں، اس میں خوبی یا خامی بھی زیادہ ہوگی۔ اب آپ اکثر بچے بھولتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے تلاش کیا جائے۔ تو اب آپ دیکھیے، ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا ہے، مشبہ کیا ہے جی اس میں؟ ظاہری سی بات ہے بیٹا۔
मुशब्बा बे क्या है, अब इसमें खूबी ज़्यादा होनी चाहिए, चांद। हरफ तशबीह क्या है, जैसा। वजह तशबीह खूबसूरती, तो वजह तशबीह क्या है, खूबसूरती। उसके बाद गर्ज़ तशबीह है। गर्ज़ तशबीह याद रखिएगा, हमेशा एक लाइन में आपने डिफ़ाइन करनी है, कभी एक लफ्ज़ में आपने नहीं करनी। जैसे यहाँ पर देखा, वजह तशबीह एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन होगी, खूबसूरती। ऊपर देखिए मिसालों में, इसमें ठंडक है वजह तशबीह, इसमें नरमाहट है या नरमी है, और गर्दन इसमें लंबाई जो है वो, इसमें सफ़ेदी है, और इसमें कालापन जो है, काला रंग जो है वो। लेकिन जो गर्ज़ तशबीह है याद रखिएगा, उसको हमेशा आपने एक जुमले की सूरत में लिखना है। जैसे अब मैं यहाँ पर गर्ज़ लिखूँ, गर्ज़ कहते हैं जिस गर्ज़ से, जिस मकसद के तहत पर अगर कहूँ तो इनके अंदर मैं पानी को, पानी की ठंडक ज़ाहिर करना, रुखसारों का उनकी नरमी ज़ाहिर करना, गर्दन की लंबाई ज़ाहिर करना, मोतियों की दांत की सफ़ेदी ज़ाहिर करना, और किसी शख्स की जो रंगत है वो ज़ाहिर करना, काली रंगत ज़ाहिर करना। तो ज़ाहिर करना, ज़ाहिर करना, ज़ाहिर करना, ये आपने हर किसी के साथ लिखना है। तो ये आसान तरीका है गर्ज़ तशबीह और वजह तशबीह में फ़र्क करने का। वजह तशबीह एक लफ्ज़ में आप लिख सकते हैं, और गर्ज़ तशबीह हमेशा आप कोशिश कीजिए, और लिखनी भी ऐसे ही है कि एक जुमले की सूरत में लिखें और आखिर पे आप ज़ाहिर करना है लिख दें, तो उससे आपका मकसद पूरा हो जाएगा। इनकी मैं आगे थोड़ी सी लिख देता हूँ। मुशब्बा, अब ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया इसके हरूफ कम हैं, तो ये वो है जिसको तशबीह दी जाती है, जिसको तशबीह दी जाती है, सिंपल। अब यहाँ आ जाइए, जिससे तशबीह दी जाती है। तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। वजह तशबीह सादी सी बात है, मुशब्बा और मुशब्बा बे में मुश्तरक खूबी या खामी। गर्ज़ तशबीह फिर वही बात है, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है। अब हम आ रहे हैं शेरी मिसाल की तरफ, और यही तरीका है, इसी तरह आपने करना है, शेरी मिसाल और नसरी मिसाल। ठीक है, कोशिश करें दो दो अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक भी दे दें तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम एक तो ज़रूर देनी है मिसाल, दो दे दें तो भी बेहतर है। वजाहत, दर्ज बाला शेर में मुशब्बा क्या है जी, जिसमें खूबी कम है, जाहिर सी बात है वो है लब। मुशब्बा बे मुशब्बा बे है पंखड़ी। ये ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चे जो हैं वो फूल को मुशब्बा बे कह देते हैं। देखिए जो होंठ होते हैं वो पंखड़ियों से तो मिलते हैं किसी हद तक, वो बारीक होती हैं, लंबी होती हैं। फूल को चेहरे से मुशाबहत होती है, लब से नहीं हो सकती। तो लब जो है उसको आप पंखड़ियों से मुशाबहत दे सकते हैं, फूल से नहीं। तो इस बात को आपने जहन में रखना है। तो यहाँ गुलाब की सी है, तो लोग जो है अक्सर बच्चे जो है इसको उससे तशबीह दे देते हैं फूल के साथ। तो मुशब्बा बे फूल नहीं, ये बात गलत है। पंखड़ी जो है वो मुशब्बा बे है, मुशब्बा लब हुए। अब बताइए पंखड़ी ज़्यादा नर्म और ख़ूबसूरत होती है या लब? ज़ाहिर सी बात है पंखड़ी। और इसी तरह आप देख लीजिए मुशब्बा बे के हरूफ भी ज़्यादा हैं और उसमें खूबी भी ज़्यादा है। आगे है जी हरफ तशबीह, सादा सी बात है जी। क्या है जी हरफ तशबीह? कीसी है, कीसी, कीसी।
اکثر بچے کی سی ہے کر دیتے ہیں، میرے خیال سے کی سی جو ہے بس یہی حرف تشبیہ ہے، اس میں نہیں۔ آگے ہے وجہ تشبیہ۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ظاہری سی بات لکھا ہوا ہے وہاں نازکی، نازکی جو ہے وہ وجہ تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ہے غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ اسی طرح ایک جملے میں آپ نے لکھنا ہے اور ظاہر کرنا اس میں شامل کرنا ہے۔ تو لب کی نازکی ظاہر کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیجیے مثال، نیچے اس کی وضاحت ہوگی اور دو چیزیں مکمل ہوگی۔ نثری مثال دے دی تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ دوسری مثال ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال بھی آپ دے سکتے ہیں، تیسری بھی، ٹھیک ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے جو اہم اشعار ہیں وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ امتحانی نقطہ نظر سے اہم اشعار، میں پہلے اوپر بھی لکھ چکا ہوں لیکن میں یہاں بھی کچھ ایک دو اور لکھ دیتا ہوں جو کہ اہم ہے امتحانی نقطہ نظر سے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سب سے پہلے مشبہ کیا ہے؟ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار۔ تو پھول مشبہ ہیں، پریاں مشبہ بے ہیں۔ یہاں پر یا جو ہے حرف تشبیہ ہے۔ وجہ تشبیہ ظاہری سی بات ہے، پریوں کی طرح پھولوں کا خوبصورت ہونا۔ یہاں پر پھول کم خوبصورت ہے، پریاں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ غرض کیا ہے؟ پھولوں کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا، ظاہری سی بات ہے۔ ایک اور شعر اسی طرح، یہاں پر مشبہ ہے دل، دل شکستہ، ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ ہے مشبہ، اور مشبہ بے کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا شکستہ دل، جو دل ہے شکستہ دل وہ مشبہ ہے۔ مشبہ بے ٹوٹا ہوا پیالہ ہے۔ آخر پہ جو ہے وہ پھر ایک اور اہم بات ہے اور وہ ہے تشبیہ سے متعلق ممکنہ سوالات، آپ یوں کہہ لیجیے متعلق ممکنہ سوالات۔ چلیے جی، اب ممکنہ سوالات ہیں۔ طرفین تشبیہ کتنے ہوتے ہیں؟ بچے یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ 5 لکھ دیتے ہیں۔ طرفین تشبیہ کا مطلب ہے مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں، اور کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں ان میں طرفین تشبیہ 2 بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے، آپ کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور ممکنہ سوال کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری سی بات ہے اشعار دیے جائیں گے اور اس میں وہ پوچھا جائے گا، وہ پھر وہ الگ سے ہیں جو ممکنہ سوال ہو سکتے ہیں تشبیہ سے ریلیٹڈ، میں وہ کہہ رہا ہوں۔ تو طرفین تشبیہ کتنے ہیں؟ اور ایک سوال ہم اور بنا لیتے ہیں کہ حرف تشبیہ جیسا، مانند، طرح، جیسی، سی، سا، کی طرح، مثلاً، یا، کی صورت، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو آسان ترین طریقے سے سمجھایا جا سکے، اور جتنے ممکنہ چیزیں تھیں تشبیہ سے متعلق وہ میں نے یہاں پر درج کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔